أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 36 37. 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 3 پوائنٹس بتائے تھے. نمبر 1 اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. نمبر 2 وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو کہ کیسے تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو. اور اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو انسان اللہ کی اور رسول کی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ کی اور رسول کی بات مانی وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کس بزرگ کا وسیلہ پکڑے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ رسول کا حکم آتے ہی اس پر کیا کرتے تھے؟ لبیک بولتے تھے، تو وہ اللہ کے قریب ہوتے چلے گئے. تو وسیلے کا جو غلط کانسیپٹ ہے کہ کسی عالم یا کسی حضرت یا کسی پیر یا کسی بزرگ کا دامن تھام لو وہ جنت میں پہنچا دیں گے، یہ کیسا ہے؟ یہ اللہ سے دور کرنے والا ہے اور شرک اور بدعت میں لے کے جانے والا ہے. اور میں نے قرآن سے ہی آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، اس میں فرشتوں کے لیے بھی وسیلے کا ذکر ہے. فرشتے اللہ کا وسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. تو فرشتے کس بزرگ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کے پاس ہیں. جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کو کس کی ضرورت ہے؟ تو وہ اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں. اللہ کے پاس پہنچنے کا ذریعہ مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی اللہ کا حکم ملتا ہے فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کر لیتے ہیں. اور آپ خود دیکھیے کامن سینس بھی یہی کہتا ہے. ہم لوگ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ جو ہماری بات مانتا ہے اس سے یا جو نہیں مانتا ہے اس سے؟ سیدھی سیدھی بات ہے نا. جو ہماری بات مانتا ہے ہمارے بچوں میں سے، دوستوں میں سے، ہمارے ریلیٹیوز میں سے زیادہ محبت، زیادہ خوشی ہمیں ان سے ہوتی ہے اور انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں. تو سمپل ہے. یہ بیچ میں جو لوگوں نے یہ کر لیا ہے نا، بولتے ہیں مثالیں دیتے ہیں اس کے لیے. دیکھیے شیطان جو ہے نا، شیطان ہمیشہ انسان کو چاہتا ہے کہ اللہ سے دور کر دے. باقی کہیں آدمی چلا جائے اسے مطلب نہیں، اللہ سے دور کر دے. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جب آدمی دین کی طرف آتا ہے نا تو دین کے اندر کیسے اس کو گمراہ کر دیا جائے، یہ بڑا اس کا پوائنٹ ہے. تو جب آدمی دین کے اندر آتا ہے تو اب اس کو لاجک سکھاتا ہے. کیا کہ بھائی دیکھو چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتے بولتے ہیں. یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ لوگ مس یوز کرتے ہیں. پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی بہن نے وہ کوئی پیر صاحب کے پاس جاتی تھی، وسیلے کا یہی دھندا ہے، اور اس نے کچھ بولا کہ ہمارا یہ پرابلم ہے، تو کہا کہ اتنا پیسہ چاہیے. وہ بیچاری گھر بیچ کر کے
ले जा करके पूरा पैसा, कितने लाख रुपए पीर साहब के यहाँ दे दिए। अब उनके भाई गए, जा करके झगड़ा किया, लड़ाई की, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। तो ये क्या है? हर तरह से बंदों को लूटने का लोगों का एक जरिया है। तो अब ये मिसाल समझिए। अब आगे की आयत तो शायद नहीं हो सकेगी। यही एक चीज अगर हम समझ लेंगे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मिसाल दे करके कैसे गुमराह किया जाता है। जाहिर बात है कि जिस तरह अल्लाह मिसालें देता है, शैतान भी और शैतान के चेले भी उसी तरह मिसालें देते हैं, और कंफ्यूजिंग मिसालें कि अगर इंसान के पास इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, तो वो गुमराह हो जाता है। तो कहा जाता है कि वसीले के बगैर तो हम अल्लाह के पास नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर आपको छत पे चढ़ना है तो आपको सीढ़ी चाहिए, सुना है आपने? सीढ़ी के बगैर आप छत पे नहीं जा सकते। सही है, लॉजिकल मिसाल है। आपको प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके पीए से मिलना। आपको अगर जज के पास जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, किससे मिलना पड़ेगा? लॉयर से मिलना पड़ेगा। इसका जवाब क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं क्या जवाब है इसका? तो हमें अल्लाह के पास भी जाना है तो किसी वसीले से जाना पड़ेगा ना, किसी हजरत का, किसी पीर साहब का दामन थाम के। देखिए कितना मिसगाइडिंग एग्जाम्पल है। छत हमसे करीब है कि दूर है? दूर है ना भाई। छत पे हम जाना है तो हमारे पास एक डिस्टेंस है ना, 10 फीट या 15 फीट का होता है कम से कम। तो दूर है हमसे छत। प्राइम मिनिस्टर हमसे पास है कि दूर है? दूर है ना। जज दूर है, इसलिए हमें उसके पास जाना है। छत पे जाना है तो सीढ़ी की जरूरत है, जज के पास जाना है तो लायर के जरिए जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है तो उसके पीए से मिलना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमसे दूर है क्या? जो चीज हमारे पास है उसके लिए सीढ़ी लगा के छत पे जाएंगे? सीढ़ी, अब हमारे पास ये मोबाइल हमारे पास है, स्टैंड हमारे पास है, तो क्या इसके लिए सीढ़ी लगा के हम छत पे जाएंगे मोबाइल ढूंढने के लिए? ये बेवकूफी की मिसाल है कि नहीं? अल्लाह ताला क्या कहता है कि अरे वो जज और वो प्राइम मिनिस्टर, वो छत तुम्हारे दूर है, हम तुमसे कितने करीब हैं? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुमसे तुम्हारी गर्दन की जो रग है, ये जो रग है जिसके काटने से आदमी मर जाता है, इससे भी ज्यादा करीब है तुमसे। तो जब खुदा इतना करीब है तो सीढ़ी लगाने की जरूरत क्या है? जरूरत है? मिसाल गलत है कि नहीं? दूसरी मिसाल, जज के पास जाना है तो लायर को लेना पड़ेगा, बिल्कुल। इसी तरह से अल्लाह के पास पहुंचना है तो हमें किसी ना किसी वसीले की जरूरत है। जज बेचारा जो है एक बार में कितने आदमी की बात सुन सकता है? एक आदमी। 10 लोग अगर बोलने लगे उसके पास जा करके तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। बोलेगा कि जल्दी मुझे यहाँ से लेके चल, पागल हो जाएगा। क्योंकि एक बार में कितने आदमी की बात सुन सकता है? एक आदमी, एक आदमी की बात सुन सकता है। इसीलिए उसके पास लायर चाहिए, डेट फिक्स किया जाता है और तब जाया जाता है उसके पास। और उस दिन बेचारा उतनी ही देर में तो उनकी हालत खराब हो जाती है सुनते सुनते। इसलिए ये मिसाल भी क्या है? गलत है। अल्लाह ताला एक बार में एक आदमी की बात सुनता है क्या? अल्लाह ताला बोलता है कि अगर सारी दुनिया, सारे इंसान, सारे जिन्नात सब मिल करके एक मैदान में खड़े हो जाएं, सब मांगे, सबको मैं दे दूं, तब भी मेरे खजाने में उतनी भी कमी नहीं होगी जितनी समंदर में सुई डाल के निकालते हैं। समंदर में कितना कमी होता है? एक ड्रॉप, एक बूंद, उतनी भी कमी नहीं होगी। तो जज मजबूर है, इसलिए लायर की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मजबूर नहीं है, इसलिए किसी को पकड़ के लेके जाने की जरूरत नहीं कि अल्लाह ताला मैं हजरत को लेके आया हूं, इनके जरिए से मेरी दुआ सुनिए। नहीं। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा इंशाल्लाह। तीसरी मिसाल जो प्राइम मिनिस्टर की देते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी क्या है?
وہ جو بیچارہ وہ بھی بیچارہ ہے، مجبور ہے، اکیلے وہ سارے لوگوں کی بات نہیں سن سکتا، سارے لوگوں سے نہیں مل سکتا، حکومت نہیں چلا سکتا، اسی لیے تقریباً 80 سے زیادہ منسٹریز ہیں، وزارتیں ہیں، یہ ہیلتھ منسٹری الگ ہے، فائنینس منسٹری الگ ہے، فورن منسٹری الگ ہے. کیوں؟ سب اگر پردھان منتری کرنے لگے گا تو پاگل ہو جائے گا، مینٹل ہو جائے گا، وہ سارا نہیں کر سکتا. اس لیے کیا کیا ہے؟ یہ سب الگ الگ کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی منسٹری ہے کیا؟ یہ ارتھ منسٹری ہے، یہ ہیون منسٹری ہے، یہ سمندر کی منسٹری نہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے اللہ لہ الحکم، سن لو کہ ساری بادشاہت اور حکومت اکیلے اللہ رب العزت کی. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شامل نہیں کرتا کہ آؤ مل کر کے حکومت چلاتے ہیں، نہیں. تو کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ جو ایگزامپل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے کہ فالس ہے؟ فالس ہے. یہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، ان کی گردن پکڑنے کے لیے اور ان سے ان کے مال کو لوٹنے کے لیے ایک بہت بڑا اسکیم ہے جو کھیلا گیا ہے. اس سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ مانگو مجھ سے، میں تم کو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. اب صحیح حدیث میں ایک واقعہ ہے، دیکھیے وہاں پہ لوگوں نے کس کا وسیلہ لیا تھا، کس کا ذریعہ پکڑا تھا؟ 3 لوگ جا رہے تھے کہیں، سنا ہوگا آپ نے واقعہ. ایک پہاڑ میں رات میں رکے، ایک غار میں، کھو میں. پہاڑ پر سے ایک پتھر آیا اور وہ دروازہ بند ہو گیا. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ، میں نے ایک بار اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات کھڑا رہا دودھ لے کر کے، اگر وہ عمل تمہیں پسند آیا ہے تو یہ غار کا دروازہ کھول دیجیے. تو پتھر تھوڑا سا کھسک گیا. دوسرے نے کہا کہ ایک بار مجھے زنا کا موقع مل گیا تھا، میں تیرے ڈر سے میں نے چھوڑ دیا، اگر وہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا تو دروازہ یہ غار کا منہ کھول دے. تھوڑا اور کھسکا. ایک آدمی بولا کہ ایک آدمی میرے پاس مزدوری کر کے گیا تھا، وہ بھول گیا تھا، میں نے اس کی پوری مزدوری انویسٹ کی اور جب وہ کئی سالوں کے بعد آیا تو پوری اس کی مزدوری اور پورا منافع کے ساتھ اس کو دے دیا تھا، اگر تیرے لیے کیا تھا تو ہٹا دیجیے. پورا غار کا دروازہ کھول دیا. کس بزرگ کا وسیلہ مانگا؟ کس پیر صاحب کا نام لیا؟ کسی کا نام نہیں لیا. یونس علیہ السلام سب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے دعا کی، قرآن میں ہے. کس کے وسیلے سے دعا کی تھی؟ کوئی وسیلہ ہے وہاں؟ قرآن میں ہے، وہ پڑھیے سورہ انبیاء میں. ونادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر اس نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ نے دعا سنی تھی نہیں، کہاں کسی کا نام لیا انہوں نے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ابھی یہ بھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی. تیسرا پوائنٹ ابھی رہ گیا، لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے شرک اور قبروں پہ سجدے کس طرح ہوتے ہیں، دیکھ کر کے دل پھٹ جاتا ہے کہ جس خدا نے توحید کی تعلیم دی کہ میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سے مانگو، میرے سامنے سر جھکاؤ، میں دوں گا، لیکن انسان کیا دے سکتا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں خود اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں، تو دنیا کا اور کون شخص ہے جو کہے کہ میں لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہوں؟ کسی نے نہیں کہا، کسی بزرگ نے نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا. یہ کمانے والوں نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ پورا دھندا، پورا اسکیم، پورا کاروبار چلایا. تو وسیلے کا پورا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ کوئی کوشچن ہے؟ کوئی سوال، کوئی مثال؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، انشاءاللہ تیسرا پوائنٹ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلہ
وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات مانو، رسول کو فالو کرو۔ قرآن میں ایک اور آیت پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں، ابھی اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کس سے محبت کرے گا؟ اللہ کس کو قریب کرے گا؟ قرآن میں سب بتایا ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم دوسروں کو پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ کے پیچھے بھاگیں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اللہ، آپ کہہ دیجئے، ان سے بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھے فالو کرو، کسی کے پیچھے مت بھاگو۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ رسول کو فالو کرو، ان کی سنت کو فالو کرو، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت خود بخود تمہیں مل جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم۔ تو اللہ کی محبت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے نا؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا؟ سمپل ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈرنے اور اس کا وسیلہ اور قرب تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔